رحمت رمضان وظائف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی صحت کیسی ہے؟ مزاج بخیر ہے حضور؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں رب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حضرت۔ مجھے لگتا ہے آپ تو زیادہ ٹریفک کا سامنا آپ کو ہمارے اسٹوڈیو آتے ہوئے تو نہیں کرنا پڑتا ہوگا۔ نہیں، اصل میں جس راستے سے میں آتا ہوں آج کل وہ زیر تعمیر ہے اچھا، اور کھدا ہوا ہے۔ خیر کھدا ہوا تو پورا کراچی ہے، اور میں اشرح رحمت میں اللہ کی رحمتوں کو طلبگار ہو کر پورے کراچی والوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس سیٹ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے شہر کراچی پر رحم فرمائے۔ اللہم آمین۔ اس وقت اتنے آزمائش میں ہے لوگ، بہت زیادہ۔ جب گورنمنٹ کے نمائندے اگر ہماری بات سن رہے ہیں اور ہمارا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے تو خدا کے لیے شہر کراچی پر رحم کریں۔ پہلے کاروبار نہیں ہے، گھنٹوں گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں۔ کل میں ایک نجی چینل سے واپسی پر افطار کے بعد آ رہا تھا جی، تو مطلب بہت لمبا ٹریفک پھنسا ہوا تھا۔ آپ سوچئے ان میں کتنے لوگ روزدار ہوں گے، تقریباً روزدار اللہ ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی، اب وہ کب گھر پہنچیں گے، کب تراویح کی تیاری کریں گے۔ بہرحال اس وقت پورے کراچی کا بہت جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے، تو یہاں آتے ہوئے وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ورنہ عموماً الحمدللہ روڈ مجھے کلیئر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو سوالات پھر سوالات نہیں رہتے بلکہ جواب بن جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اولاد رشتوں کے لیے راضی نہیں ہو رہی، یعنی رشتہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے حضرت کہ وہ اولاد راضی ہو جائے کہ ہاں بھائی مجھے اب راضی ہوں شادی کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ روزانہ کی طرح آپ نے آج پھر مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ظاہر سے ہر کام کا مقصود اللہ کی رضا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اولاد شادی کے لیے راضی کیوں نہیں ہو رہی؟ جی یہ سوال ہے۔ سوال یہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے گھر گھر میں ایک قاری قرآن ہونا چاہیے، تو ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے، فقدان تربیت کا، کہ انہیں بتایا نہیں جاتا کہ شریعت مطہرہ نے کچھ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہیں تو وہ کتنی زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ مثلا جب بچہ ہے تو اس کو بتایا جائے کہ اس وقت تمہاری پڑھائی سب سے اہم ہے، سب کام بعد میں ہے۔ جی، جب اس کی عمر آ گئی کاروبار کی تو اس کو کاروبار کی افادیت بتائی جائے، جیسے بھی آپ انٹرو میں فرما رہے تھے کہ بھائی تمہاری چوائس ہے، وہ روزگار نہیں ہے، تمہیں من چاہیے جو ہے نوکری چاہیے، وائٹ کالر جاب چاہیے۔ تو اسی طرح شادی کا مسئلہ ہے کہ شادی، دیکھیں نکاح جو ہے نا، نکاح اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں اس میں نکاح تلذذ اور لذت کا نام ہے، جبکہ نکاح اسلام نے عبادت قرار دیا ہے۔ کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، بلکہ عبادت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم کرتا ہے کہ اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب آدھا ایمان تقوی کے ذریعے محفوظ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شادی کے بعد بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے، مصیبت، مالی پریشانی آ جائے گی، انوائرمنٹ علیحدہ ہے، کاروبار علیحدہ ہے، وہ سب باتیں بات کی بات ہے، لیکن شادی کے بعد مشکلات میں گر جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن تو فرماتا ہے کہ جو نکاح کرے گا، جو نکاح کے قابل ہو گئے، والصالحین، اور جس کے اندر صلاحیت ہو نکاح کی اور وہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو قرآن نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر نکاح کرنے والا محتاج، مفلس اور فقیر بھی ہوگا نا، اللہ اسے اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں نکاح دین کو دیکھتے ہوئے کیا گیا تو اصل میں وجہ یہی ہے کہ بچوں کا دینی ذہن نہیں بناتے ہیں، یا بعض اوقات ہمارا چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جی پہلے کامیاب ہو جائیں پھر شادی کریں گے۔ بھئی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے کے نصیب کا عطا فرمائے آپ کو، جی، آپ کے بچوں کے نصیب کا عطا فرمائے۔ آپ کے اور ہمارے خاندانوں میں ایسی بے شمار مثالیں ہوں گی کہ شادی سے پہلے ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی، پھر اللہ نے آنے والی آئی، اس کے قدموں کی برکت ہوئی، اس کے وہ بچوں کی ماں بنی، بچوں کو صدقہ ملا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرما دیا، عزت بھی عطا کر دی۔ خیر، تو لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تربیت بھی دینی ہے، ماں باپ بالکل نظر رکھتے ہیں، لیکن اولاد ہے کہ اس کو دل نہیں کرتا شادی کرنے کا، وہ بولے ٹھیک ہے ابھی 2 سال بعد دیکھیں گے۔
ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ بچیاں بعض اوقات راضی نہیں ہوتی ہیں. جی جی ٹھیک ہے, اگر یہ سب آپ صورتحال آپ نے سنبھالی بھی, کنٹرول ہے آپ کے اور آپ کے ہاتھ کے اندر ہے, اور پھر بھی اولاد شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی, جی تو پھر اس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد ایک وظیفہ پڑھنا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں اور ان دونوں ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے. ملا کر ان معنوں پر کہ دونوں پڑھیں گے تو یہ ایک مرتبہ پڑھنا کہلائے ٹھیک ہے. گا. وہ اللہ کا نام ہے یا عزیزو یا رحیمو, یہ ہو گیا ایک. ایک ہو پھر پڑھیں گے یا عزیزو یا رحیم, یا عزیز الرحیم نہیں پڑھنا ہے, صحیح. یا عزیزو یا رحیمو, یہ ہو گیا 2. صحیح. یا عزیزو یا رحیمو اس طرح 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر بچہ قریب میں ہے, گھر میں رہتا ہے, اس کو دم کرنا ممکن ہے تو دل کی جانب جا کے اسے دم کر دے. لیکن آپ کو پتہ ہے اگر دم کریں گے تو ماں باپ وہ چڑھے گا کہ تم یہ کیا لگا رکھا, تم جو ہے پر دم درد کرتے ہیں. تو اچھا, سوشل میڈیا پر ایک بڑا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی جو, چونکہ ظاہر سی بات ہے, مطلب یہ تو کاٹ کپاڑ ہے سوشل میڈیا, دنیا جہاں کی باتیں آ رہی ہیں صدر, ہر طرح کا بندہ بیٹھ کے مفکر اسلام بنا ہوا ہے. تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ وظائف کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو جب ریلز دیکھتے ہیں تو وہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ یار یہ سب فالتو باتیں ہیں. اور ایسے بھی اب ظاہر سی بات. اچھا دوسرا یہ وظائف وائرل بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بیٹھ کر اڑ کے شڑ وظائف بھی بتا رہے ہوتے ہیں لوگ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں, وظیفہ کام نہیں ہوتا ہے, تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بندے سے نہیں اٹھتا ہے, اللہ کے کلام سے اٹھ جاتا ہے. صحیح. کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے سے پہلے, دیکھیں ہر چیز کا ایک وظیفہ ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کھانے سے پہلے تم سورہ فاتحہ پڑھو, نہیں, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کیا کہنے ہیں صاحب. اگر ہر وظیفہ ہر چیز میں کام کرتا تو پھر تو آقا دو جہاں کبھی تھوڑی فرماتے قبرستان جا کے کیا پڑھو, واش روم میں جانے سے پہلے کیا پڑھو, کپڑے پہننے سے پہلے کیا پڑھو, دودھ پینے سے پہلے کیا پڑھو. کیا بات ہے مصطفیٰ, بہت خوبصورت ہے. یعنی وظیفہ بھی درست ہو اور بتانے والا بھی معتبر اس ہو, کو پتا ہو کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. جی 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 جی. دیکھیں ڈاکٹر وہی کامیاب ہوتا ہے جو دوا تجویز کرے تو اس کی باڈی کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے مطابق دے. دل کے مریض کو جس کو دل کا اٹیک آیا ہوا, دل میں درد ہے, اس کو پیناڈول دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح وظائف ہیں کہ اب وہ عامل کے کمال ہے, لیکن چونکہ سوشل میڈیا ہے حضرت, ہر مطلب میں نے پچھلے دنوں ایک وظیفہ سنا, میں خود حیران رہ گیا. قد لمبا کرنے کا وظیفہ. او بھائی خدا کا خوف کرو یار, اس پر لوگوں نے مزاحیہ کمنٹس کر رکھے تھے. قد لمبا کرنے کا وظیفہ کون سا ہوتا بتائیے. یہ تو جینڈر ہے, نیچرل ہے کہ وہ جب ماں پہ جاتا ہے بچہ یا باپ کے خاندان پہ جاتا ہے, اور خاندان میں سے کسی ایک فرد پہ چلا گیا, اگر ان کا لمبا قد ہے تو بچے کا لمبا قد ہو جائے گا. پھر غذا بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وظائف جب پڑھیں تو پہلے تو یقین کامل ہو, دوسرا وظیفہ صحیح ہو. تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں, یا عزیزو یا رحیمو. اگر پاسبل ہے تو بچے کو جا کر دل کی طرف دم کر دیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ بچہ چڑھتا ہے کہ کیا تم ہر وقت بھوکے مارتے رہتے ہو مجھے, یا بچہ چڑھے گا تو نہیں لیکن گھر میں موجود نہیں, بیرون ملک ہے, اور اب اس کو بولتے ہو شادی کر لے, وہ نہیں کرتا ہے, تو پھر تصور میں لا کر, تصویر پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تصور میں لا کر بچے کے دل کی طرف دم کرے, بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو. انشاءاللہ 1 ہفتہ نہیں گزرے گا اور بچے انشاءاللہ شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات کیا بات. اچھا مفتی صاحب, سوال میرے پاس ہے, لیکن جو سوال میں لفظ ہے اس کے 3 معنی نکلتے ہیں. اللہ خیر, مگر میں نے معنی تو ایک ہی لینا ہے. اللہ خیر کرے. جیسے سوال ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے, اب ایک ہوتا ہے نا جوڑوں کے درد کے لیے, اور ایک ہوتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے جو رشتے ہوتے ہیں وہ جو ان کے اپنے آپسی درد ہوتے ہیں, تو وہ سوال نہیں ہے. سوال ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے, جوائنٹس کے لیے کوئی سا وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میاں بیوی کس حال میں خوش رہتے ہیں, اور صرف شادی حال میں. کس حال میں خوش رہتے ہیں؟ صرف شادی حال میں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ ساری فرمائے. ایک مزاح کی طور پہ بات جی, مزاح میں نے, ورنہ ہزاروں میاں بیوی ہیں اور کروڑوں بلا شبہ جی جوڑے ہیں جو ماشاءاللہ خوش باش زندگی گزار رہے ہیں. بالخصوص وہ جو دینی تعلیمات پر عمل کرنے والے دین تو ہوتے آپ کو حضرت آپ کی دنیا و آخرت سنوارتا ہے. دین واہ 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 واہ. دین تو آپ کو یہ بتاتا ہے معاشرت کرنا کیسے. دین آپ کو یہ بتاتا ہے آپ کے اندر اخلاق کیسے ہونا چاہیے. دین آپ کو یہ بتاتا ہے آپ تنہائی کے اندر آپ کو بیٹھنا کیسے ہے. یعنی واش روم وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہوتا ہے, لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی بتایا. یعنی بظاہر یہ بہت باریک سی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں تو یہ اتنی اہم ترین بات ہے, اور یہ دین کا حسن ہے کہ لین دین کیسے کرنا ہے. میاں ہے تو شوہر کیسا ہونا چاہیے. آقا دو جہاں نے کائنات کی کوئی مثال نہیں بیان فرمائی جوڑوں کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے. فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے
جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. اور سنو, تم میں سب سے زیادہ میں اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہوں. سبحان اللہ سبحان. تو آج اسی طرح بیوی کے بارے میں حکم فرمایا کہ وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ قانتاتن, شومی فرما بردار ہوتی ہے. تو لہذا یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم آ جاتے ہیں جوڑوں کے درد پہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کے گھرانوں میں سکون عطا فرمائے. آمین. دیکھیں جوائنٹس کے اندر جو درد ہوتا ہے نا, یہ عام طور پر یا تو اعصابی کمزوری ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, اور بعض اوقات اعصابی کمزوری نہیں ہوتی ہے بلکہ جوائنٹس کمزور پڑ جاتے ہیں, اور جس کو ارتھرائٹس بھی بولتے ہیں, اور یہ لا علاج تقریباً بیماری ہوتی ہے. یا پھر اس کو جو ہے نا کیا نام ہے, یوں کہہ لیں آپ کہ گٹھیا کا مسئلہ ہوتا ہے, اس میں بھی یہ وظیفہ کام کرے گا. لیکن گٹھیا کا مسئلہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقریباً میں نے باقاعدہ ڈاکٹر سے کہا ہے. جب میں کوئی طبی بات کرتا ہوں تو میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوتا ہوں. ناظرین جتنے سن رہے ہیں ان کو بتا دوں میں کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوتا ہوں. مجھے باقاعدہ میرے ڈاکٹر سے بات کی ہوتی ہے, اور ایک دو ڈاکٹر سے میں نے بات کی ہوتی ہے, اور وہ بتاتے ہیں مجھے کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں, ان کی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر تو گھر میں بھی ہیں آپ کے حضرت. رب کا احسان الحمدللہ. ماشاء اللہ آپ کی مفتی صاحب کی صاحبزادی باقاعدہ ڈاکٹر ہے. بن رہی ہے بن رہی ہیں ڈاکٹر. بس وہ تو قریبی. قریب الحمدللہ. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ نصیب اچھے فرمائے, اللہم آمین. اللہم تمام آمین. بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے. اللہم آمین. اللہم آمین. تو اسی طرح بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نہ جوائنٹس کی کمزوری ہے, نہ کوئی بیماری ہے, اور نہ اعصابی کمزوری ہے, بلکہ ریح کا درد ہوتا ہے. ریح مانا کیا, بادیات کا درد, گیسٹرک جس کو بولتے ہیں نا, کہ وہ ہڈیوں میں پھنس جاتی جا کر اور جوائنٹس کا درد شروع ہو جاتا ہے. الغرض چاہے ریح کا درد ہو, چاہے اعصابی کمزوری ہو, یا جوائنٹس کی کمزوری ہو, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں, یہ وظیفہ پڑھیں حضرت. انشاءاللہ اللہ نے چاہنا, میں نے جب زیادہ سے زیادہ اس کا جو فرق دیکھا ہے وہ 15 سے 20 دن بعد اس کا فرق آنا شروع ہوتا ہے. صحیح, ایک دو دن میں نہیں آئے گا, اللہ چاہے تو ایک مرتبہ پڑھنے میں آ جائے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے, لوگوں کو بتایا ہے وظائف, تو 15 سے 20 دن کے درمیان بعد اس کا معمولی سے فرق آنا شروع ہوتا ہے. اچھا پھر ہوگا کیا, جیسے وظیفہ پڑھیں گے آپ, 15 دن گزرے, معمولی سے مائنر سے فرق آئے گا, پھر رک جائے گا فرق. آپ کو لگے گا اب تو فائدہ نہیں کر رہا. نہیں, اس کو جاری رکھیں, کیونکہ بیماری کا نہ بڑھنا بھی شفا ہوتا ہے. اللہ اکبر, واہ واہ. ہاں, بیماری ختم ہو جائے یہ تو شفا ہی ہے, لیکن بیماری کا نہ بڑھنا یہ بھی شفا ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, سورۃ العادیات 30ویں پارے میں ہے, والعادیات ضبحا. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی سے بھی تیل جو آپ کو موافق ہے, ورنہ میں تو مریض کو کہتا ہوں کہ آپ زیتون کا تیل لیں, کیونکہ قرآن حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے. صحیح, تو زیتون کا تیل لے لیں, یا کوئی سا بھی جو آپ کو موافق آتا ہے وہ تیل لے لیں. روزانہ دن میں 3 ٹائم, صبح دوپہر رات. مریض خود پڑھ لے, نہیں پڑھ سکتا خواتین مخصوص ایام میں نہ پڑھیں, تو کوئی بھی گھر کا فرد اس پہ پانی پہ بھی دم کرے اور زیتون کے تیل پہ دم روزانہ کرنا ہے. صحیح, ایک مرتبہ نہیں کرنا کہ ایک دن کر لیا پھر اس کے بعد چھٹی, نہیں, روزانہ. اچھا پانی, جی پانی پہ دم کریں, اور روزہ ہے تو افطار کے بعد پی لیں پانی, ورنہ اسی بعد 2 گھونٹ پانی پر. ضروری نہیں کہ آپ بوتل دم کریں, اگر بوتل دم کریں تو بہت اچھا ہے کہ سارے دن اس پانی کو پیتے رہیں. بہت اچھا. ایک تو یہ. دوسرا یہ, جب یہ تیل دم کر لیں تو سورۃ العادیات 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں, اور اس کے بعد جو جوائنٹ سے جہاں درد ہو رہا ہے, جیسے کونیاں ہیں, کلائیاں ہیں, یہ پورے ہیں, جوائنٹ سے گھٹنے ہیں, ٹخنے ہیں, اس طرح کے جو جوائنٹ سے جہاں درد ہو رہا ہے, یہاں ہلکی ہلکی اس کو مساج شروع کریں. آپ نے زور زور سے رگڑنا نہیں ہے, اس کو ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے. حضرت انشاءاللہ 2 ہفتے نہیں گزریں گے, اللہ نے چاہا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سر, میں پرسنلی میرے اپنے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی دم کی ہوئی چیز بھی جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی تعویذ وغیرہ, تو میری اپنی پرسنل عادت ہے کہ میں اللہ شافی مولا کافی, اللہ شافی مولا کافی کہتے ہوئے کرنا. تو یہ بہتر ہے اس طرح کرنا؟ بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا ہے. اچھا, کہ وہ دوائی کھاتے تھے نا, یا شافی یا سلامو, واہ واہ, یا شافی الامراض, سبحان ہر چیز میں اللہ کو یاد کریں. واہ 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 واہ. ہے بلکہ جب بندہ یقین کی منزل پہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا اس وقت نا, وہ جو تذبذب جو آپ کہتے ہیں نا نہیں ہونا چاہیے, وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. بالکل تذبذب ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ کو نقصان بھی پہنچنا ہو دوائی سے, تو اس وظیفے کی یا شافی, اللہ کا نام ہے شافی, واہ واہ, ہے شفائیں جاری فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ, برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا حضرت, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ قرض جلدی اتر جائے. قرض جو ہے جلدی اتر جائے. قرض اتارنے کے لیے سب سے پہلے تو کام کرنا پڑے گا. کام کرنا پڑے گا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی, بالکل نہیں, اس سے پیسے لیے اس سے پیسے لیے, ان دونوں نے منع کر دیا تو کل اس کے بعد پہنچ گئے.
سب سے لے لیا, آخر میں سب سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے. اور جلدی ایسے اترے گا کہ ایک اور سے قرض لے کے اس کو دے دے. نہیں, وہ دیتے نہیں ہیں, اس سے بھی کر لے کے 5 لائن میں لگا لیتے ہیں. ہاں, یہ ایک بڑا المیہ ہے. سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں, سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں. جب بھی دیکھیں بات ہم اس اسٹیج سے یا کہیں بھی اسٹیج سے بات کی جاتی ہے, علماء خاص طور پر جب بات کرتے ہیں, ہم تو خیر طالب علم ہیں, تو علماء جب بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اکثریت ہوتی ہے, کل نہیں ہوتا ہے. صحیح, سارے ایسے نہیں ہیں, ایسے اچھے لوگ استثناء ہیں. ہوتا ہے بہت ہاں, ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ ٹارگیٹ کر کے لوگوں کو ٹوپیاں اڑاتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو باتوں میں الجھائیں گے, باتوں میں گھیریں گے اور اسے پیسے نکلوا لیں گے, اور ایسا ایسا درد بیان کریں گے بندے نے سنے نہیں ہوں گے, اس کو فضائل بیان کریں گے. خود وہ جو ہے موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہوگا اور اس کو جہاز کے سپنے دکھائے گا, وہ گاڑیوں کے سپنے دکھائے گا. تو اگر قرض محنت کر رہا ہے بندہ, قرض چڑھ گیا کسی وجہ سے لیا تھا, اب وہ اتار نہیں پا رہا ہے, کام کرتا ہے لیکن کوئی سے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں کہ قرض اتر جائے اور جلدی اتر جائے, اور حافظ صاحب 1 ہفتے کے اندر اتر جائے, اسباب بن جائے. یہ وظیفہ ایسا ہے, سبحان اللہ, 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ قرض اترنے کے اسباب بنیں گے. وہ کیا ہے کہ فجر کی عشاء کی نماز کے بعد جی 3 وتر سے پہلے جو 2 نفل پڑھتے ہیں نا, 2 نفل پڑھ لیں 3 وتر سے پہلے. صحیح, اور اس نفل کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27, اس نفل, اب یہ آیتیں یاد کرنی پڑے گی, اس کو یاد کرنی ہوں گی, یہ ضروری ہے, نماز نفل میں پڑھنا ہے. ان دونوں نفلوں کے اندر دونوں رکعتوں میں یہی آیت پڑھنی ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک, بغیر حساب تک دونوں آیتیں. یہ 5 مرتبہ پڑھے, 5 مرتبہ پہلی رکعت میں, 5 مرتبہ دوسری رکعت میں. اس کے بعد وتر پڑھے, پھر نوافل پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. بس روزانہ یہ عمل کرے. اللہ نے چاہا 7 دن نہیں گزریں گے, اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ اس کا قرض آرام کے ساتھ اتر جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخر میں سروائیکل کا درد یہ بہت اہم ایشو بنا ہوا ہے اس وقت, اور بہت زیادہ معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ ہوتا بھی بہت تکلیف دہ. حضرت, تو سروائیکل کا درد ختم کرنے کا کوئی وظیفہ؟ یہ بہت اذیت ناک ہوتا ہے. جی حضرت. اچھا, یہ عام طور پر ہوتا کیا ہے, یہ بھی میں نے ڈاکٹر سے معلوم کیا ہے کہ یہ جو ہماری گدی کی رگیں ہوتی ہیں گردن کی پیچھے, جی یہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بعض اوقات نعوذ باللہ یہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب یہ جو درد ہوتا ہے نا, گردن اکڑ جاتی ہے, اور انسان چاہتا ہے کہ کٹ کر نکل جائے, مجھے سکون مل جائے, لیکن سکون نہیں ملتا اس کو. اچھا, اس سروائیکل کی وجہ سے چکر بھی بعض اوقات آتے ہیں, اور بہت زبردست قسم کے. جی, والدہ کو بھی حضرت یہ مرض لاحق ہے, دعا کیجیے گا, اللہ پاک شفا کاملہ. حضرت, یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ استعمال کرائیں, انشاءاللہ چند دن میں فرق آئے گا انشاءاللہ. اور خواتین اس عمل کو مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ جب یہ درد ہوتا ہے نا, تو یہ یا تو اوپر کی طرف چڑھتا ہے, دماغ کی طرف, سر کی طرف, یا پھر یہ نیچے اترتا ہے کمر کی طرف. جی. اچھا, جب یہ اترے گا نا تو یہ آپ کی جو شولڈرز ہیں, یہاں درد, پین یہاں تک پہنچے گا. اور اگر یہ کونی سے نیچے اتر گیا, یہ باقاعدہ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا, تو آپ کے ہاتھ پیرالائز بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ سے یہ مطلب ایک تصویر اٹھائی جائے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ اوپر چڑھ گیا تو آپ کو فیٹس بھی آ سکتے ہیں, دماغی جھٹکے جس کو بولتے ہیں. اچھا جی, اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اور اللہ پاک, اور زیادہ تر اس کا آپریشن مجھے ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ ناکام ہو جاتا ہے. اچھا, دیکھیں کوئی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نظریہ, کیونکہ ہر ایک کی ڈاکٹر کی پھر تحقیق ہوتی ہے. جن ڈاکٹرز تک میں پہنچا ہوں انہوں نے تو یہ بتایا مجھے. بہرحال کوئی بھی مسئلہ ہو, فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, آپریشن کامیاب ہوتا نہیں ہوتا ہے, لیکن وظیفہ ضرور کامیاب ہے. میں نے جتنے لوگوں کو دیا ہے, بلا مبالغہ میں یوں کہوں کہ سینکڑوں لوگوں کو میں نے دیا ہے, تو شاید غلط نہ ہو. اور ان میں سے الحمدللہ رب العالمین اکثریت نے اگر یہ کہا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ بھی عمل کریں. کرنا کیا ہے, یہ 6 ٹائم وظیفہ پڑھنا ہے. صحیح, بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں, خواتین اپنے ایام مخصوص میں پڑھ سکتی ہیں. زیتون کا تیل لے تو بہت اچھا ہے. صحیح, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کو تیل اچھا لگے وہ لے لیں, یا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ لے لیں. بہت آسان سا وظیفہ ہے, 6 ٹائم پڑھنا ہے. جو صبح پڑھ لیا 11 بجے, پھر 1 بجے پڑھ لیا, پھر 3 بجے پڑھ لیا, پھر 5 بجے پڑھ لیا. اس طرح مختلف ٹائمنگز کے اندر. نہ نماز کی کوئی قید ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے, جب آپ کو ٹائم ملے 6 ٹائم پڑھنا ہے. پڑھنا کتنی مرتبہ ہے, اور پڑھنا کیا ہے, 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. بس کتنا آسان وظیفہ ہے, بہت آسان. 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوئی پڑھ کے بھی دے سکتا ہے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو میں بھی پڑھ کے دے سکتا ہوں, گھر کا کوئی بھی فرد پڑھ کے دے سکتا ہے. اس پہ ڈبے پہ روزانہ دم ہوتا رہے, روزانہ دم کرنا ہے. اور پھر رات کے وقت اور صبح کے وقت
ہلکا ہلکا مساج کر لیں گردن پر. اور اگر یہ نیچے درد اتر رہا ہے تو شرٹ ہٹا کر اپنی قمیص ہٹا کر اور ہلکا کا مساج کر لیں. رگڑنا نہیں ہے, صحیح. ہلکا سا مساج کرنا ہے, یا کسی سے کروا لیں جسے شریعت اجازت دیتی ہے. انشاءاللہ حضرت 1 ہفتے بعد اللہ نے چاہا 70% درد ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت زبردست رہنمائی فرمائی, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.